أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد تحقیق نعلم جانتے ہیں ہم، انہو بے شک وہ، لیحزنک البتہ تکلیف دیتی ہیں آپ کو، الذی وہ باتیں جو، یقولون کہتے ہیں وہ، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن، ظالمین ظالم لوگ، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 33۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی بے جا مطالبات سنتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو مکہ سے پہاڑ کو ہٹا دیں تاکہ وہ نیچے جو زمین نکلے گی ہم اس میں کھیتی باڑی کریں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ مکہ کے اندر ایک نہر جاری کروا دیں تاکہ ہم کھیتی باڑی بھی کر سکیں، اور کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو آسمان سے فرشتے کتاب لے کر آئیں، اللہ کا خط لے کر آئیں جس میں لکھا ہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو پیارے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بے جا باتیں کر رہے ہیں، اور پھر کافی چیزیں ان کو دکھائی گئی ہیں، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طریقے سے ابو جہل کے اندر کنکریوں کا بولنا، اور جانوروں کا گواہی دینا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کتنے مطالبات ان کے پورے ہو گئے، ان کے مسلسل مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ بات تکلیف دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ کتنی تکلیف دیتی ہیں؟ باخع نفسک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اتنا ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ڈر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر ڈالیں، اس کے اندر، اس گھٹن کے اندر، اس کڑھن کے اندر آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر ڈالیں، ہمیں اس چیز کا ڈر ہے۔ اور فرمایا کس چیز کا؟ یقولون، وہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں، بے جا باتیں، بے جا مطالبات، بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کا مطالبہ۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی فحاشی، بے دینی، الحاد،
جب انسان دیکھے تو صاحب علم، صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کڑھن محسوس کرے کہ دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، میری برادری کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر، میری تقریبات کے اندر، میری خوشی اور غمی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کڑھن، یہ سنت نبوی ہے۔ اگر یہ کڑھن نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کیا ہوا، ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو فلاں ہے جو یہ کر رہے ہیں، فلاں ہے، یعنی وہ دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے، یا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، بری الذمہ ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ جب دیکھیں آج تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کہ میرا بچہ میرے گھر میں میرے ماتحت رہنے والا، جس کی نوکری کے متعلق مجھے فکر ہے، جس کے رشتے کے متعلق مجھے فکر ہے، جس کے کاروبار کے متعلق مجھے فکر ہے، جس کے پھنسے ہوئے پیسوں کے متعلق مجھے وظائف یاد کرنے کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو دین کی نہیں، فکر نہیں ہے تو اس کی نماز کی نہیں، فکر نہیں ہے تو اس کے 5 وقت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا آفس جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ پتہ ہے کہ کتنی آمدنی ہے، یہ پتہ ہے کہ کمپنی اس سال کہاں کا ٹور دے گی، یہ پتہ ہے کہ میرے بچے کو کتنا مراعات ملتی ہے، یہ پتہ ہے کہ میرے بچہ کس کمپنی میں ہے، وہ کمپنی کی حیثیت کیا ہے میرے ملک کے اندر، سب پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ ظہر کی نماز کس پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ اور فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اے نبی جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی پریشان کر رہے ہیں، یہ آپ کا تھوڑی انکار کر رہے ہیں، کہ یہ تو میری آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا انکار کر رہے ہیں، نبی کے تعلیمات کی وجہ سے، وہ تعلیمات تو خداوند کی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اس سے ایک دوسرا مسئلہ سمجھیے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، دوسرا بندہ غلطی کر رہا ہے لیکن اب اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، تو ہم اس بندے کو کچھ نہیں کہیں گے، جس کے چہرے پہ سنت رسول ہوگی اس کے اوپر ہم حملہ کریں گے، اس پہ اٹیک کریں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ جبکہ غلطی دونوں کی برابر ہے، اس نے بھی وہی کام کیا ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اس نے بھی وہی کام کیا ہے اور غلطی وہی کی ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور ہم دیکھنے والے سب سے پہلے جو اٹیک کرتے ہیں وہ سنت رسول پر کرتے ہیں۔ 80% لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان وجوہات کی بنا پر داڑھی نہیں رکھتے، کہ لامال معاشرہ ہے، لامال اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کہاں کہاں نہیں دینا پڑتا، اس وجہ سے وہ بیچارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں 80% لوگ، کہ اپنوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ اچھا وہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، اس وجہ سے بیچارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رہے ہم اس سنت رسول کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، ہم اس سنت رسول کا حکم دینے والے کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، یہ تو میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ علماء کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، بے لوگ تبصرے کرتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساروں سے ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی تنقید کا مقصد برائے اصلاح نہیں ہوتا، برائے ایک نسل کو علماء سے دور کرنا ہوتا ہے۔
اور ان نسلوں کے نوجوان بچوں کو علماء سے اور ان کے دین کی تعلیمات سے دور کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یاد رکھو ہم کس سے دور کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور اللہ سے جو دور کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہاں، تنقید برائے اصلاح کوئی منع نہیں ہے، تنقید اختلاف برائے اختلاف کوئی منع نہیں ہے، لیکن اختلاف برائے تذلیل، اختلاف برائے تحقیر، یاد رکھو اگر یہ مسئلہ دین کا ہے اس پر اختلاف کر رہے ہیں اور برائے تذلیل کر رہے ہیں، یہ آپ ان کا نہیں بگاڑ رہے، آپ اس تعلیمات کا حکم دینے والے کے احکامات کے متعلق تصحیح کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبلک آپ سے پہلے فصبروا پس صبر کیا علی ما اوپر اس کے جو کذبوا جھٹلائے گئے وَأُوذُوا اور تکلیف دیے گئے حتی یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد ولا مبدل اور نہیں تبدیل کرنے والا لکلمات اللہ اللہ کی کلمات کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءک آئیں آپ کے پاس من نبع کئی خبریں مرسلین رسولوں کی۔ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تو میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آگے مزید تسلی دے رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے، انہی لوگوں نے ان کو بھی تکلیف دی۔ یہی جو مطالبات آپ سے کیے جا رہے ہیں، آپ کی قوم آپ سے جو مطالبات کر رہی ہے، پہلے والے انبیاء کی قومیں بھی ان سے یہی بے جا مطالبات کرتی تھیں اور طرح طرح کی تکالیف دیتی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا وَصَبَرُوا وَأُوذُوا کہ انہوں نے صبر کیا۔ کس چیز پر صبر کیا؟ کذبوا جھٹلانے پر، وَأُوذُوا اور دوسرا صبر کیا تکلیف دینے پر۔ اب معلوم ہوا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ 100% میں دین پر چلوں، 100% میں انبیاء کا پیروکار بنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنوں، یہ اس کے لیے بھی تسلی ہے کہ معاشرے کے اندر تکلیف بھی دی جائے گی، معاشرے کے اندر تانے بھی دیے جائیں گے، معاشرے کے اندر سننا بھی پڑے گا۔ یہ پیغمبری شیوا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم دیندار بن گئے ہیں تو پھر تکلیف کس چیز کی؟ جب مسلمان ہیں تو پھر فلسطین میں کیوں مظلوم بنے ہوئے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم ہیں ہی مسلمان، جب رب ہے ہی ہمارا، جب ہم ہیں ہی رب کے مطیع اور فرما بردار، تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے۔ تو اب بتائیں، مسلمان انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے، انبیاء کے نام لینے والے، انبیاء کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان انبیاء کی حالت یہ ہے کہ ان کی قوموں نے کیا کیا؟ کذبوا وَأُوذُوا
انہیں بھی جھٹلایا، انہیں بھی تکلیف دی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آج مسلمانوں کے لیے بھی صبر ہے، پھر کیا ہے؟ حتی اتاہم نصرنا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور آتی ہے، واقعی آتی ہے۔ دیکھیں کہاں ہیں ابو جہل کے کتنے بیٹے تھے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کفار مکہ کے کتنے بچے تھے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں جتنے بھی بادشاہ اور سلاطین گزرے ہیں جن کے کارنامے اچھے تھے، آج اپنے بچوں کو فخریہ ان کے نام سے پکارتے ہیں، اور جو اقتدار کی خاطر بک گئے، لالچ میں آ کر انہوں نے یہود و نصارہ سے سمجھوتا کیا، آج کوئی بندہ، کوئی بچہ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے کہ جب حتی اتاہم نصرنا، اللہ کی جب مدد آتی ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یاد رکھیں یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں پر حالات آئیں گے، مسلمان صبر کریں گے اپنے جھٹلانے پر کہ جو ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، وَأُوذُوا، اور اپنی تکلیف پر جو ان کے اوپر بمباریاں اور بم برسائے جا رہے ہیں، اور ان تک پانی روکا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ کی جب مدد آئے گی، یاد رکھنا جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔